الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اللہ رب العزت کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر عتم ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ آج زندگی کی ترتیب ایسی بن گئی ہے کہ ہر بندہ اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کے لیے آخرت میں جنت بنائی، لیکن نفس انسانی اسی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، کپڑے ایسے ہوں، گاڑی ایسی ہو، بزنس ایسا ہو، میری عزت ایسی ہو۔ ان تمام چیزوں میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں آج زندگی بسر ہو رہی ہے۔ گویا ہر بندہ اپنی پسند کی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے، اور یہ اسے معلوم نہیں کہ دنیا کی اس جنت کو جو بنانے میں لگا ہوں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور میں بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ بہت لوگ آئے جن کے پاس خزانے تھے اور انہوں نے اپنے من پسند کی زندگی گزارنے کے لیے انتظامات کیے، لیکن بالآخر وہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ ہم تو راستے کے راہی تھے، مسافر تھے۔ ہم نے اپنی منزل کی تیاری کرنے کی بجائے راستے میں ہی اپنا وقت ضائع کر دیا۔ جس طرح کوئی بھی عقل مند انسان پل کے اوپر گھر نہیں بناتا، اسی طرح کوئی بھی عقل مند انسان دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ ہم یہاں مہمان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ ہمارا وطن اصلی جنت ہے، دنیا وطن اقامت ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے اور وہ وقت بھی تیاری کے لیے دیا گیا، لیکن ہم اصلی مقصد کو بھول کر ساری امیدیں، ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں اسی دنیا میں لگا لیتے ہیں۔
بیٹے کی شادی کرنی ہے تو ایسی کریں کہ بس لوگ یاد ہی رکھیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بس ایسے کرنی ہے کہ پھر لوگ یاد رکھیں۔ یہ جو ہمارے نفس کے اندر ایک چاہت ہے نا کہ ہم اپنی من پسند کا ہر کام کر لیں، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے پھر وہ اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اسے اپنی منشا کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالی کی منشا کو پورا کرنا اسے یاد نہیں رہتا، اور یہی دھوکہ ہے۔ اس لیے دنیا کو دار الغرور کہا، دھوکے کا گھر۔ یہ دھوکہ لکھے پڑھوں کو بھی لگ رہا ہے، عقل مندوں اور سمجھداروں کو بھی لگ رہا ہے، دانا اور بینا لوگوں کو بھی لگ رہا ہے، بڑی اچھی صلاحیتوں والے لوگ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مرکز و محور اسی دنیا کی آسائشیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی کو بنانے میں لگ گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بے نمازی سے پوچھئے کیا حال ہے، جواب ملے گا جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ اب سوچئے کہ دن رات تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آخرت بگڑ رہی ہے، جہنم کے جانے کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، اور پوچھنے پہ جواب ملتا ہے کہ جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ تو یہ غفلت کیسے دور ہو؟ اس کے لیے ہمیں ان محفلوں میں اندر اور من کی آنکھ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ آج تو بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے کہ یہ جب جوان ہو کر شادی شدہ بنے گی تو جہیز کیسے اس کو اچھا دے سکوں گی۔ ہر ماں سمجھتی ہے کہ اگر بیٹی اچھا جہیز لے کر نہ گئی تو سسرال والوں میں اس کی کیا عزت ہوگی۔ ابھی بچی تو گڑیوں میں کھیل رہی ہے، کھلونوں میں ہے، ماں اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ میں نے بھی اپنے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے، اگر میں وہاں نیکیوں کا جہیز لے کر نہ گئی تو میری وہاں عزت کیا ہوگی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، تقریب میں جانا، لوگوں سے ملنا، عورتیں فوراً منہ دھوتی ہیں، کپڑے اچھے پہنتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ کیا معاملہ؟ ہر ملاقات کے لیے تیاری، ہر تقریب کے لیے تیاری۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بھی تو ملاقات ہونی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ، جس کو یقین ہو کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی اپنے دل میں کسی غیر کی محبت کو نہ آنے دے۔ یہ جو نفسانی، شیطانی، شہوانی تعلقات ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں شرک ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے بس تو میرا دین ایمان سجنا، وہ محبت جو اللہ رب العزت کا حق ہے ہم وہ مخلوق کو دے رہے ہوتے ہیں۔
ایسے چھاپ لگ جاتی ہے کسی تصویر کی کہ دن میں بھی اسی کا خیال، رات میں بھی اسی کا خیال، اسی کے فون کی انتظار، اسی سے بات کرنے کو بے قرار۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ بت ہیں جو انسان بت پرست بنتا ہے۔ شہوت پرستی، زن پرستی، زر پرستی، نفس پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو آج آپ اگر غور کریں تو ہماری آرزوئیں اور تمنائیں سب اسی دنیا کے بارے میں، الا ما شاء اللہ۔ کاش کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی آرزو بنا لیتے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ کرے ہمارے امیدوں کی انتہا، ہماری محبتوں کا مرکز اور محور اللہ رب العزت کی ذات بن جائے۔ ہم اسی کی یاد میں زندگی گزاریں، اسی کے لیے اداس ہوں، اسی کے لیے دن گزاریں، راتیں گزاریں، یوں گویا ہم اللہ تعالی سے ملاقات کے انتظار میں ہیں۔ اس کو کہا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود۔ تو دنیا کی زندگی تو ایک عارضی اور فانی زندگی ہے، بالآخر ختم ہو جانی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، بلکہ قرآن مجید میں آیا اقترب للناس حسابهم، انسانوں کے حساب کا وقت قریب ہو گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اپنی غفلت کے اندر سرگرداں ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں، ہر دن ہمیں ہماری قبر کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے، ہماری زندگی کی مہلت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اس بات سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں، موت تو ہمیں نہیں بھولتی۔ تو اس کے لیے بہتر یہ کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیں، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی بہت سی علامات بتائیں، جن میں سے آج کتنی علامتیں ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کے راستے بنا دیے جائیں، کیا مطلب؟ آج پہاڑوں کے اندر ٹنلز بنا کر انٹرنل رنگ روڈ اور آؤٹر رنگ روڈ بنا دی گئی ہیں۔ آنکھ سے بندہ دیکھتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کے راستے بنا دیے گئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جب مکانات پہاڑوں کے برابر اونچے ہو جائیں، آج آپ حرم سے باہر نکلیں تو آپ کو سامنے جو ہوٹل نظر آتے ہیں ان کی بلندی پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچی ہے۔ 1400 سال پہلے جب سنگل سٹوری مکان بنانے کی عادت عام تھی، مشینری بھی نہیں تھی اور سول بلڈنگز کا ڈیزائن بھی نہیں تھا، اس وقت یہ بات کر دینا
کہ جب مکانات پہاڑوں کے برابر اونچے ہو جائیں، یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں. ایسے لگتا ہے کہ نگاہ نبوت آج کے ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بات کر رہی تھی. تو اس حدیث پاک میں جو دو نشانیاں ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا جب مکہ کے پیٹ کو چیر کے راستے بنا دیے جائیں اور عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زور کی آندھی آئی تو ام المومنین میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تک تو اہل عراق کے اوپر کھانا پینا بھی بند نہیں ہوا. یہ وہ نشانی ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں خود دیکھی کہ ان کے اوپر چند سال پہلے ایسا وقت آیا کہ کھانا پینا تو کجا، بیماروں کے لیے دوائیوں کا اس ملک میں جانا بھی بند کر دیا گیا تھا. اور فرمایا کہ ملک عرب ابھی سرسبز نہیں ہوا. دو نشانیاں بتائیں. اور آج عرب کے اندر اتنی زراعت ہونے لگ گئی ہے کہ وہ گندم میں خود کفیل ہو چکے، بلکہ ہر سال فالتو گندم کو وہ لوگوں کو امداد کے لیے دوسرے ملک بھیجتے ہیں. چنانچہ اسی طرح کی علامات میں سے ایک فرمایا کہ جب لوگ ماں کی بجائے بیوی کی فرما برداری کرنے لگ جائیں، جب باپ کی بجائے اپنے دوست کی بات ماننے لگ جائیں. یہ دیکھو کیسی عجیب بات کہی. شریعت نے دائرہ کار متعین کر دیا، ماں کے اپنے حقوق، بیوی کے اپنے حقوق. جب اس میں کمی بیشی انسان کرے اور والدین کو اگنور کرے اور بیوی کی ہر سیاہ سفید بات کو قبول کر لے، یہ قیامت کی نشانی. اور دوسری بات کہی کہ باپ کی بات کو رد کرے اور دوست کی بات کو قبول کرے. اور آج کل کے نوجوانوں میں یہ بات کثرت سے دیکھی جا رہی ہے. وہ باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے. کس لیے کہ باپ روک ٹوک کرتا ہے، اچھی بات کی تلقین کرتا ہے، اور دوست ان کو من پسند کی باتیں کرنے کی تجاویز پیش کرتا ہے. تو دوست اچھا لگتا ہے، باپ برا لگتا ہے. فرمایا جب ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے. اب دیکھیے آج کتنی بیٹیاں اتنی خود سر ہیں کہ مائیں بھی ان سے ڈرتی ہیں. ذرا ذرا سی بات پہ ماں کے سامنے بولنا، ماں کے ساتھ جھڑپ لینا، ماں کے ساتھ ضد لگانا، یہ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر علامت آج دیکھنے میں آ رہی ہے. جب علماء اپنا ثانی نہ چھوڑیں، اور واقعی آج وہ وقت آ چکا جو عالم بھی دنیا سے جا رہا ہے اس جیسا پھر اس کے بعد کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا شروع کر دیں، بوجھ سمجھیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کے دل پہ بوجھ ہو، جب ہر کان کے پاس مغنیاں گایا کرے. عجیب، آج یہ سیل فون ایسے بن چکے کہ جن میں ٹیلی فون کی رنگ ہی نہیں، ان میں میوزیکل ٹونز ہیں یا گانوں کی مختلف دھنیں ہیں.
طواف کرتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اچانک اس کا فون آیا تو کسی انڈین فلم کا ایک گانا گانے والی نے باقاعدہ گانا شروع کر دیا، اس نے جیب سے فون نکال کے اٹینڈ کیا۔ اب بتائیے، جب بیت اللہ شریف کے سامنے طواف کی حالت میں بھی ان گانے والیوں کی آواز کانوں میں پڑے گی تو کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں؟ مسجدوں کے اندر نمازوں کی حالت میں یہی موسیقی سننے میں آتی ہے، لوگ ٹیلی فون کو بند کرنا بھول جاتے ہیں۔ جب عریانی، فحاشی اور زنا عام ہو جائے، اور آپ جانتی ہی ہیں کہ آج عریانی کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسے وقت میں فرمایا آندھیوں کا چلنا، زلزلوں کا آنا یہ عام ہو جائے گا، دیندار لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ اور عجیب ایک نشانی ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عرب کا بادشاہ مرے گا، تو آپ ذرا غور کیجئے، کچھ دن پہلے یہ بھی ایک نشانی پوری ہوئی، اور اس کے بعد آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن لگے گا، اور 15 تاریخ کو چاند گرہن لگے گا۔ اور یہ ایسا رمضان ہے جو اب گزر رہا ہے کہ ان میں سے ایک گرہن پہلی تاریخ کو لگ چکا اور دوسرا 15 تاریخ کو لگ چکا، اور فرمایا کہ اس درمیان میں ایک ایسی آواز آئے گی جو پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ ممکن ہے پاکستان کے بعض حصوں میں جو زلزلہ آیا، ایک ایسی آواز تھی جس کو پوری دنیا کے جانوروں نے بھی سنا اور خبروں کی شکل میں انسانوں نے بھی سنا۔ اور وہ زلزلہ بھی کیا تھا؟ اللہ اکبر، انسان کو اپنی بے بسی اور بے کسی بتانے کے لیے ایک سبق تھا۔ کئی مرتبہ انسان کو جب کھانا پینا مل جاتا ہے تو وہ خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، تو بندوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ زمین کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ زلزلے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک طبعی اور دوسری شرعی۔ طبعی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب یہ زمین بنی تو انتہائی گرم حالت میں تھی، اوپر کی سطح ٹھنڈی ہو گئی، مگر اس کے اندر کور کے اندر ابھی بھی مولٹن میٹل موجود ہے، آگ موجود ہے۔ اب وہ جب کبھی آپس میں سیٹل ہوتی ہے تو زمین کے اوپر زلزلہ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ زلزلہ مختلف حصوں میں آتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ہر دن میں دنیا میں 100 زلزلے آتے ہیں، مگر چونکہ معمولی ہوتے ہیں لوگ ان کو نوٹ ہی نہیں کر پاتے، آلات کے ذریعے سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایک تو ہوتی ہے طبعی وجہ اور ایک ہوتی ہے شرعی وجہ۔ وہ کیا چیز کہ کبھی کبھی انسانوں کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جگانے کے لیے زمین کے ٹکڑے کو حکم دیتے ہیں تو زمین ہلتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الارض تزلزلت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زمین میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، فوضع یدہ علیہا،
آپ نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھا، ثم قال اسکن، پھر حکم فرمایا کہ تو ٹھہر جا، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ، ابھی قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں آیا۔ ثم التفت الى اصحابہ، پھر نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، ارشاد فرمایا، ان ربکم لیستعتبکم فاعتبوہ، بے شک تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم توبہ تائب ہو جاؤ، بس تم توبہ کرو۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ تائب ہوں، اپنی غفلتوں سے، سستی سے، گناہوں سے، بدکاریوں سے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے زمین کو ہلا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے، زلزلت المدینۃ علی عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر لانو کے زمانے میں، زمانے خلافت میں مدینہ میں زلزلہ آیا، فقال ما ھذا، آپ نے حیران ہو کر کہا یہ کیا ہے؟ ما اسرع ما احدثتم لئن عادت لا تجدونی فیہا، تم میں سے کون ہے جس نے کسی نئی بات کا ارتکاب کیا، اگر ایسا پھر ہوا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ زلزلہ کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبوئیں استعمال کریں۔ کیا عجیب بات کہی۔ اور آج آپ دیکھیں تو عورتیں خامند کے لیے تو خوشبو کم استعمال کرتی ہیں، اور باہر نکل کر تقریبات میں جانے کے لیے خوشبوئیں زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ کتنی نوجوان بچیاں ہیں سکولوں میں خوشبوئیں لے کے جاتی ہیں، اپنے کزنز کے لیے خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں۔ تو جب عورت کی نیت یہ ہے کہ میں خوشبو بدن پہ اس لیے لگاؤں کہ غیر محرم میری طرف متوجہ ہو، تو یہ ایک علامت بتائی، اور دوسری علامت بتائی کہ جب غیر مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ اب دیکھیے یہ کتنی عجیب علامت بتائی کہ جب عورتوں کو جھجک ہی محسوس نہ ہو۔ اب دیکھیں اس ننگا ہونے کے بھی درجات ہیں۔ چہرے کا ننگا ہونا اس کو تو برا ہی نہیں سمجھتی، یہ تو ہمارے کزن ہیں، یہ خالہ کا بیٹا، یہ ماموں کا بیٹا۔ تو اپنے رشتہ داروں میں بے محابہ کھلے چہرے کے ساتھ سب مردوں سے ملتی ہیں۔ اس گناہ کا ارتکاب تو عام ہو گیا ہے، اور کچھ کہتی ہیں کہ جی چہرے کا تو پردہ ہی نہیں، مفتیاں بھی بن بیٹھتی ہیں۔ ان سے ایک بات پوچھوں کہ احرام کی حالت میں عورت کو جو حکم دیا گیا کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ احرام کے علاوہ حالت میں چہرے پہ کپڑا ہونا چاہیے۔ اگر چہرے پہ کپڑا تھا ہی نہیں تو احرام کی حالت میں کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھول لیں، نہیں، اس طرح سے کپڑا لیں کہ وہ چہرے سے ذرا دور رہے، مگر غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا تو لازم ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالی امہات المومنین کو فرماتے ہیں، صحابہ کو فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایک دوسرے سے کوئی چیز لینی ہو،
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو پھر پردے کے پیچھے کی کیا بات تھی؟ آخر قرآن کے یہ الفاظ کیوں موجود ہیں؟ تو آج کھلے چہرے کے ساتھ سب کے سامنے چلے جانا، اس کو تو معیوب ہی نہیں سمجھتی۔ اور اس سے آگے کتنی نوجوان بچیاں ایسی ہیں جو اپنا سر ہی نہیں ڈھانپتی، تو سر ننگا کرنا، سینہ نہیں ڈھانپتی، بازو بھی آدھے آدھے ننگے ہوتے ہیں۔ تو اس ننگے پن کے بھی درجات ہیں۔ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں آج اس گناہ کی مرتکب ہو رہی ہیں، اور گھر میں کام کرنے والے مردوں کو تو وہ اپنا محرم سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ کام کرنے والے مرد ان کے غلام تو نہیں نا۔ تو جو فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، کیا آج گھر کے کام کرنے والے مردوں کے سامنے کھلے چہرے آنے پر کوئی جھجک محسوس کرتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس میں ہم بھی کسی نہ کسی درجے ملوث ہیں۔ تو تین باتیں ام المومنین نے فرمائی۔ ایک بات، جب عورتیں غیر محرم مردوں کی نیت سے خوشبوئیں استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو تم زلزلوں کا انتظار کرنا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما ظہر فی قوم الزنا ولا ربا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ۔ کسی قوم میں زنا اور ربا ظاہر نہیں ہوتا۔ ربا کہتے ہیں سود کو، یعنی دو گناہ بتائے، ایک زنا کا گناہ اور دوسرا ربا کا گناہ۔ اب یہ زنا کا گناہ بھی عام ہے، ایک ہے مبادیات زنا، یہ تو بہت عام ہو چکی، آنکھوں کا زنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا۔ آج 100 میں سے قسمت والے ہی چند ایک ہوں گے جو اپنی نگاہوں کی 100% حفاظت کرتے ہوں گے، وگرنہ تو مردوں کی نگاہیں عورتوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں، اور عورتوں کی الٹی سیدھی نگاہیں مردوں پہ پڑتی پھر۔ تو نگاہوں کا زنا عام، پھر کانوں کا زنا بھی عام۔ یہ سیل فون ایسی مصیبت ہے، گھنٹوں غیر محرموں کے ساتھ فون پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، میسج دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کان کا زنا ہو گیا۔ دل کے اندر غیر کے تصور کو باندھا، یہ دل کا زنا ہو گیا۔ چل کے گئے ملاقات کے لیے تو یہ پاؤں کا زنا ہو گیا۔ تو مبادیات زنا اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بہت عام ہو گئی ہیں۔ گو کہ جو کامل زنا ہے اس میں کچھ مجبوریاں ہوں، رکاوٹیں ہوں، تو اس کی کثرت ہونے کی وجہ سے، اور فرمایا کہ سود عام ہونے کی وجہ سے۔ اور آج کتنے کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ سود والے کھلوائے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے پاک چیز میں پیشاب کی ملاوٹ کر لی جاتی ہے، تو وہ پوری کی پوری ناپاک ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب کسی قوم میں یہ دو چیزیں ظاہر ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے غصے کے لیے، عذاب کے لیے حقدار بنا دیتے ہیں۔ پہلی امتوں کو بھی ان کی معصیتوں کی سزا زلزلے کے ساتھ دی گئی،
چنانچہ اہل مدین کے اندر اونچ نیچ تھی، ناپ تول کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہی عذاب بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لوگ گئے تھے کوہ طور پر، لیکن پھر انہوں نے بہانے بازیاں شروع کی کہ ہمیں کیا پتا اللہ سے ہم کلامی ہوئی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، قارون نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو اب دیکھیے کہ ان گناہوں کی وجہ سے زلزلوں کا آنا عام ہو جائے گا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ زمین کے اس حصے میں تو زلزلے نہیں آتے۔ جب شرعی وجوہات ہوتی ہیں تو کسی بھی زمین کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ ہلا سکتے ہیں۔ پرانے فالٹس جو ہزاروں سال پہلے کے خاموش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زلزلہ آئے تو کیا کریں؟ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الکافی میں لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب لکھا اپنے گورنروں کو کہ جب بھی تم زمین میں زلزلہ محسوس کرو تو تم اللہ تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، میدان میں نکل کر اللہ کے سامنے گریہ زاری کرو، دعا کرو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں دعائیں پڑھنی چاہیے جو انبیاء کرام نے پڑھی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں سے نکالا تھا۔ مثال کے طور پہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے مصیبت کو ٹال دیا تھا۔ تو یہ زلزلہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، ایسے وقت میں اس دعا کو پڑھ لینے کا فائدہ۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، مگر قوم نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اسی طرح انسان کسی مصیبت کے پیٹ میں پھنس جائے تو ان کلمات کو پڑھنے کے لیے اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نکال دیتے ہیں۔ در مختار کتاب الکسوف میں لکھا ہے کہ اگر زلزلہ آئے صلی الناس فرادا فی منازلہم، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں الگ الگ نماز پڑھیں، وَإِن شَاءُوا دَعَوْا، اور اگر وہ چاہیں تو دعا کریں، وَلَمْ يُصَلُّوا، اگر نماز نہیں پڑھ سکتے، وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ، لیکن نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة، نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی امر پیش آتا تھا تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ ایک اور بھی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ کمروں سے نکل کر باہر کھلی فضا میں آتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، بعض توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو در مختار کتاب الفرائض میں ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر تھا اخذتہ الزلزلہ فی بیتہ، اگر زلزلہ اس کو آیا اور وہ گھر میں تھا، ففر الی الفضاء،
اور وہ نکل کے کھلی فضا میں آ گیا. لا یکرہ، اس میں کوئی کراہت نہیں، بل یستحب، بلکہ یہ بہتر ہے، مستحب ہے، لفرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحائط المائل، کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جھکی ہوئی دیوار کے پاس سے گزرنے لگے تھے تو آپ تیزی سے اس کے نیچے سے الگ ہو گئے. تو جس طرح گرتی دیوار کے نیچے سے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے تھے زلزلے کے وقت میں، کمرے سے ہٹ کے کھلی فضا میں آ جانا یہ بھی مستحب کہلائے گا. مگر ایک بات اور سمجھیے کہ جن لوگوں پہ یہ زلزلہ آیا وہ ہم سے زیادہ برے نہیں تھے، ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں. بس یہ ایک تکوینی فیصلہ تھا کہ زمین کے اس ٹکڑے کو اللہ نے جھنجھوڑ دیا اور ہمیں اللہ نے زندہ رکھا عبرت حاصل کرنے کے لیے. ہمیں اللہ نے زندہ رکھا سبق حاصل کرنے کے لیے. اگر تو ہم سبق حاصل کر لیں گے تو ہمارا فائدہ، اور اگر حاصل نہیں کریں گے تو بالآخر جانا تو ہم نے بھی ہے. زندگیوں کو بدلنے کی نیت کر لیجئے. یہ زلزلہ جو آیا ان جگہوں کو جا کر لوگوں سے ملنے کے موقع ملا، انہوں نے جو حال احوال سنائے وہ تو عجیب تھے. اس لیے کہ کچھ زلزلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مکان اچھے بنے ہوں تو وہ بچ جاتے ہیں، اور کچھ زلزلے ایسے ہوتے ہیں کہ مکانوں کا اچھا بننا اس میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. وہ کیسے؟ عام طور پر زلزلے دائیں بائیں آتے ہیں اور جھٹکے دیتے ہیں مکانوں کو، تو جو کنکریٹ کے بنے ہوئے، سٹیل کے بنے ہوئے اچھے مکان ہوتے ہیں وہ ود سٹینڈ کر جاتے ہیں. مگر یہ تو زلزلہ عجیب تھا، یہ زمین اوپر نیچے ہو رہی تھی، اوپر نیچے. چنانچہ ایک شخص نے خود یہ بتایا کہ جب زلزلہ آیا تو یکدم زمین ایسے بن گئی جیسے کپاس کی طرح ہوتی ہے، اور میں اپنی گردن تک زمین کے اندر دھنس گیا. اور جب دوسری ویو آئی تو زمین نے مجھے اچھال کے باہر نکال دیا، اور اس طرح اللہ نے مجھے اس میں سے بچا لیا. چنانچہ ہم نے مسجدیں دیکھیں، 3 منزلہ مسجد تھی، اور اب اس کی آخری چھت زمین کے اوپر پڑی نظر آتی تھی. پوری کی پوری مسجد زمین کے اندر گڑ گئی تھی. یعنی جیسے کسی کیل کو کوئی شخص ٹھوکر لگا کر، ضرب لگا کر زمین میں گاڑ دیتا ہے، اس طرح پورے کے پورے مکان زمین کے اندر دھسا دیے گئے. اب ایسے میں مکان کیا کریں گے؟ چنانچہ ہمارے ایک عالم ہیں قریبی تعلق والے، بہت ہی عزیز ہیں، وہ اپنے گاؤں میں گئے کہ میں والدین کا جا کے پتہ کروں. ان کو 1 دن پورا لگا اور ان کو اپنا گاؤں ہی کہیں نہیں ملا. وہ حیران تھے، میں نے زندگی گزاری یہاں، میرا گاؤں کہاں؟ بالآخر وہاں کے کسی بندے نے کہا کہ یہ جو 2 پہاڑ ہیں تم یاد کرو، ان کی چوٹیاں تمہیں جانی پہچانی نظر آتی ہیں. اس نے کہا یہ 2 پہاڑ دونوں قریب ہو گئے اور پوری کی پوری بستی ان پہاڑوں کے نیچے دب گئی. چنانچہ اس عالم کے 325 رشتہ دار اس میں فوت ہو گئے. اب بتائیے، چند منٹ کا زلزلہ اور ایک بندے کے 325 رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بچی جامعہ میں پڑھتی ہے، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، ان کے چھوٹے بچے جتنے بھی تھے، سارے کے سارے اپنے گھر سمیت زمین کے اندر چلے گئے. اب وہ اکیلی بچی دنیا میں موجود ہے. یہ عبرت کی باتیں ہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہم ذرا آنکھیں کھولیں.
کہ ہمارے ساتھ بھی کیا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے قریبی تعلق والے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ ان کی کزن کے ساتھ پیش آیا۔ وہ ماشاءاللہ جوان العمر ہیں، ایک میجر کی بیوی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے کوئی 4 سال کی، اور اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ ابھی 2-3 ماہ کا تھا۔ چنانچہ وہ، اس کا میاں اور دونوں بچے ایک ہی ڈبل بیڈ کے اوپر سو رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اچانک چھوٹا بچہ ہلا جلا اور رویا جیسے اس کو فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گو مجھے بہت نیند آئی ہوئی تھی، مگر ماں تھی، میں اس نیند میں سے اٹھی کہ میں اپنے بچے کو فیڈر دوں۔ اچانک میری نظر جو ساتھ والی دیوار پر پڑی تو مجھے اس میں ایک دراڑ پڑتی نظر آئی۔ میں نے فوراً اپنے میاں کو جگایا کہ یہ دیوار میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے دیکھا تو وہ کہنے لگا یہ تو دیوار میں دراڑ آ رہی ہے اور کمرہ گر جائے گا۔ چنانچہ اس نے بیٹی کو اٹھایا، میں نے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا۔ جیسے ہی ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے، پیچھے ہمارے کمرے کی چھت زمین پر آ گئی۔ ہمارے سامنے بالکونی تھی، وہ بالکونی کی چھت بھی زمین پر آ گئی۔ ہم درمیان میں ایک جگہ پر ٹریپ ہو گئے۔ میرے میاں نے ایک بڑی اینٹ اٹھائی اور کھڑکی کو دے ماری۔ جیسے ہی کھڑکی ٹوٹی تو اس نے باہر چھلانگ لگائی اور مجھے کہا کہ جلدی سے مجھے بچے پکڑاؤ۔ وہ کہتی ہے میں نے بیٹے کو پکڑایا، اس نے لیا اور زمین پہ ڈال دیا، پھر بیٹی کو زمین پہ ڈال دیا۔ میرے لیے اب کھڑکی سے چڑھ کے اترنا ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے کھینچا، بازوؤں سے پکڑ کے کھینچا، اور بالآخر جیسے میں باہر گئی، جس بالکونی میں ہم کھڑے تھے وہ چھت بھی زمین پر آ گئی۔ میں نے بیٹے کو اٹھایا، میرے میاں نے بیٹی کو اٹھایا اور ہم وہاں سے بھاگے، مگر ہم سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے 20-20 کلو کا وزن ہمارے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ پاؤں اٹھانا مشکل تھا۔ وہاں زمین کی گریویٹیشنل فورس بڑھ چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خاوند فوجی تھا، میجر تھا۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج تو قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہم مشکل سے 50 قدم اس جگہ سے پیچھے ہٹے ہوں گے کہ جب پیچھے مڑ کے ہم نے دیکھا تو جتنی بستی ہماری تھی ساری کی ساری کے مکانات زمین کے اندر چلے گئے تھے۔ ہمیں فقط زمین نظر آ رہی تھی، کوئی مکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ بندو تم اسی دنیا کی زندگی پہ مست ہو چکے ہو اور میرے حکموں کو تم توڑتے پھرتے ہو۔ میں اگر حکم دوں تو تمہاری ساری زندگی کی سہولتیں ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ تم اپنی بے بسی اور بے کسی کا خیال رکھو۔ تم اس عظیم پروردگار کے حکموں کو توڑتے ہو جس کے ہاتھوں میں زمین اور آسمان کی تنابیں ہیں۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ کئی بڑی ملٹائی سٹوریڈ بلڈنگ تھیں، وہ زمین پر آ گئی۔ تو یہ جتنے بھی زمین میں جانے والے لوگ تھے یا مرنے والے تھے، یہ سب برے نہیں تھے۔ آپ حیران ہوں گی کہ 7 دن کے بعد ایک ٹاور گرا، اس کے اندر سے ایک 18 یا 16 سال کا نوجوان اس کو نکالا گیا اور اس نے نکلتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں؟ وہ کہنے لگا کیوں؟ جب میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو زندگی اور موت کا مالک میں اسی کو سمجھتا ہوں۔ میں پھنس گیا تھا نیچے ملبے میں، مگر میں نے دل میں سوچ لیا تھا میرے مولا کو میری موت مطلوب ہے تو میں مرنے کے لیے راضی ہوں، اور اگر اس کو بچانا مطلوب ہے تو میرا اللہ مجھے بچا دے گا۔
ایک دیکھیے جوان بچے کا ایسا یقین ہے اور وہ بھی ملبے کے اندر دھسا ہوا ہے. چنانچہ ایک بزرگ 10ویں دن بعد ملبے سے نکالے گئے جن کی عمر 85 سال تھی، اور 85 سال کی عمر میں جب ان کو نکالا تو بہت ان پر کمزوری تھی، اور وہ کہنے لگے ان 10-11 دنوں میں نہ میرا کوئی روزہ قضا ہوا نہ میری نماز قضا ہوئی. میرے پاس گھڑی تھی، میں وقت کے حساب سے روزے کی نیت بھی کر لیتا تھا، افطاری کی نیت بھی کر لیتا تھا، اور اپنے وقت پہ تیمم کر کے میں نماز بھی پڑھ لیتا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ زمین کے اندر جن کو دھسا دیا گیا، مکان گرا دیے گئے، یہ لوگ ہم سے زیادہ برے نہیں تھے، بلکہ کتنے ہم سے زیادہ بہتر تھے. کتنی پاک دامن عورتیں تھیں، کتنے نیکوکار لوگ تھے، مگر اللہ کا تکوینی فیصلہ تھا زمین کے اس ٹکڑے کو ہلانا جہاں برے چلے گئے وہاں نیک بھی ساتھ چلے گئے. کیا ان حالات و واقعات کو سن کر ہم اپنے دل میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم بھی آج اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے سچی توبہ کرتے ہیں؟ اگر ہم اتنے بڑے بڑے واقعات کو دیکھ کر اور سن کر پھر بھی ہم بات کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے پہ تل گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. ہر سال اللہ تعالیٰ 1 یا 2 دفعہ دکھا دیتے ہیں. کہیں سونامی آ جاتا ہے، کہیں فلاں قسم کا طوفان آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے. یہ سب اللہ نشانیاں دکھا رہے ہیں. لوگو جاگو جاگو، تم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو اور تمہارے آگے جانے کا وقت قریب آ چکا. آج ہم اپنے دلوں کو جھانک کے دیکھیں تو دل نفرتوں اور عداوتوں سے بھرے پڑے ہیں. کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے. آج کا انسان دوسرے انسان کو کھا جانے کے لیے تیار ہے. ایسی صورت میں پھر اللہ رب العزت انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں. آپ سوچئے یہ جو زلزلہ آیا، کتنے مویشی تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، کتنی زراعت تھی وہ بھی زمین کے اندر چلی گئی، کتنے نیک لوگ تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العزت ہمیں عبرت کی نظر سے ان حالات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مشائخ نے فرمایا السعید من وعظ لغیرہ والشقی من وعظ لنفسہ. نیک بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے عبرت پکڑے، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جو خود دوسروں کے لیے عبرت بنے. تو ہماری نیک بختی یہ ہے کہ ہم آج کی اس محفل میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی سچی معافی مانگیں. یہ دعائیں پڑھیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے پروردگار عالم ہمیں نہ پکڑ لیجئے گا اگر ہم بھول جائیں اور اگر ہم خطا کر بیٹھیں. اور ہم نے تو یقیناً خطائیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس لیے ہمیں تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے. لہذا آج کی اس مجلس کو توبہ کی مجلس بنا لیجئے اور اپنی زندگی کی ترتیب کو سیدھا کرنے کی نیتیں کر لیجئے. جو خواتین پردے میں کوتاہی کرتی ہیں آج سچی توبہ کریں کہ ہم شرعی پردہ شروع کریں گی. جو نمازوں میں سستی کرتی ہیں وہ آج سچی توبہ کریں کہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں گی. جو خواتین اپنے خاوندوں کے ساتھ ہر وقت جھگڑوں میں لگی رہتی ہیں اور گھر کے سکون کو خراب کرتی ہیں وہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی نفسانیت انانیت کو توڑیں گی اور ہم گھر کے اندر پرسکون ماحول پیدا کریں گی. جن کے دلوں کے اندر کوئی غیر بسا ہے آج ان بتوں کو توڑ لیجئے. بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے
اور ایک اللہ سے محبت کرنے کا عہد کر لیجئے۔ یہ رمضان مبارک اللہ نے آج ہمیں دیا، معلوم نہیں آئندہ رمضان کس کے نصیب میں ہوگا اور کس کے نصیب میں نہیں ہوگا، اور اس رمضان کے بھی چند دن باقی رہ گئے۔ جیسے مچھلی ہاتھ میں آتی ہے، پکڑے بندہ کوئی تو دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، رمضان مبارک کا یہی حال۔ ایک وقت تھا ہم انتظار میں تھے کہ رمضان آئے گا، آج دیکھو چند دن باقی رہ گئے اور ان کے گزرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگنی۔ ہم سوچیں کیا ہماری مغفرت ہو چکی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے فیصلے کر لیے؟ کیا ہم نے رو دھو کے اپنے رب کو منا لیا؟ اگر اس میں کوئی ہم کمی کر چکے ہیں تو جو راتیں باقی ہیں، جو دن باقی ہیں، اس میں اپنے اللہ کو منا لیجئے، اپنے اللہ کے ساتھ جنگ نہ کیجئے، اپنے اللہ کے ساتھ جنگ نہ کیجئے۔ جو اپنے اللہ سے ٹکرائے گا، حکموں کو اس کے توڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو مروڑے گا اور اس کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دے گا۔ بندوں کو بندگی سجتی ہے، اللہ کے سامنے جھک جائیے، معافی مانگ لیجئے، میرے مولا بہت گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، مگر آپ نے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دی ہے، اب ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے اور آئندہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجئے۔ آج ہم نئے سرے سے مسلمان ہو رہی ہیں اور ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں۔ ذرا سوچئے، اس جسم کو آپ نے زندگی میں کتنی مرتبہ سجایا، مخلوق کی خاطر۔ میں ابو سے ملنے جا رہی ہوں، امی سے ملنے جا رہی ہوں، میں میاں کے پاس جا رہی ہوں، مخلوق کی خاطر آپ نے اس جسم کو کتنی مرتبہ سجایا۔ کیا کبھی اس کو آپ نے اپنے رب کی ملاقات کے لیے بھی سجانے کی کوشش کی؟ اور رب کی ملاقات کی سجاوٹ تو یہ ہے کہ انسان کے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہو اور وہ پاک جسم کو لے کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔ اے اللہ کے بندی، جب تو اپنے چہرے کو مخلوق کی خاطر ہزاروں دفعہ سجا چکی، اس چہرے کو اپنے رب کے لیے سجا لے۔ کبھی غسل کر اچھے صاف کپڑے پہن کے مصلی پہ آ کے کھڑی ہو جا، اللہ میں صلح کرنے کے لیے آئی ہوں، میرے مولا آج میں سب فاصلے ختم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اے اللہ، میں نفس کی جو ہے مکاریوں سے توبہ کر کے آج تیرے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے آئی ہوں۔ رمضان کے اس بقیہ وقت میں کوئی تو تسلی کی 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، اللہ کے سامنے کوئی ایسا سر جھکا دیجئے کہ میرے مولا کو پسند آ جائے۔ نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے، کوئی ایسا ہم خلوص کا سجدہ کر جائیں ہمارے مولا کو پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ان مجالس میں ہمیں توبہ کی نیت سے آنے کی اور اپنی زندگیوں کو بدل کر نیکوکاری کی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔